بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ استاد کے شاگرد امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا کہ تم سے بہت مدت ہو گئی ہے، ملنے کو جی چاہتا ہے۔ اگر مصر آنے کی کوئی صورت ہو تو کوشش کرو کہ مصر آ جاؤ، آخری عمر میں ایک بار پھر دیکھ لوں۔ امام احمد بن حنبل کو خط ملا تو اس نے سفر کی تیاری کر لی۔ استاد محترم کو پیغام بھیج دیا کہ میں آ رہا ہوں۔ جب یہ مصر کے باہر پہنچے تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگرد کے استقبال کے لیے نکلے۔ بہت سے علماء بھی ان کے ساتھ تھے، وقت کا حاکم اور بہت سے امراء بھی ان کے ساتھ تھے۔ پورے مصر میں خوشی کی لہر دوڑی ہوئی تھی کہ آج وقت کا امام ہمارے شہر میں آ رہا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بچیاں بھی مہمان کی آمد پر بہت خوش تھیں۔ آ کر انہیں گھر لایا گیا۔ امام شافعی نے اپنے قابل قدر شاگرد کے سامنے کھانا رکھا۔ انہوں نے کھانا شروع کیا اور اس طرح کھایا کہ گویا برسوں کے بھوکے ہوں، یعنی خوب ڈٹ کر کھایا۔ جتنا کھانا دسترخوان پر تھا وہ سارا کھا گئے۔ جب خالی برتن واپس گئے تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بچیاں حیرت زدہ رہ گئیں۔ انہوں نے والد محترم سے کہا کہ ابا جان، آپ تو کہتے تھے امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ وقت کے امام ہیں، یہ کیسے امام ہیں جو پیٹ بھر کر کھاتے ہیں؟ پیٹ بھر کر کھانا تو عام لوگوں کا کام ہے، متقی لوگ تو اس طرح نہیں کھاتے، وہ تو سنت کے مطابق کھاتے ہیں، یہ کیسے امام ہیں؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بچیوں کی جائز بات سن کر خاموش رہے، بس اتنا کہا کہ بچیوں، حیرت تو مجھے بھی، مگر میں اس وقت میزبان ہوں اور میزبان ایسی باتیں نہیں کر سکتا۔ ویسے میں خود حیران ہوں کہ احمد میں یہ تبدیلی کیسے آ گئی کہ اتنا کھانے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اس کے بعد شام کا وقت ہو گیا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ عشاء کی نماز کے لیے مسجد میں چلے گئے۔ ادھر امام شافعی کی بچیوں نے ان کا بستر لگا دیا، ایک لوٹا پانی کا بھر کر بھی پاس رکھ دیا تاکہ تہجد کے لیے آسانی ہو۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ عشاء پڑھ کر آئے اور چارپائی پر لیٹ گئے۔ صبح ہوئی تو فجر کی نماز کے لیے مسجد چلے گئے۔ بچیاں بستر درست کرنے کے لیے آئیں تو دیکھا کہ پانی کا لوٹا جوں کا توں رکھا ہوا ہے۔ اب تو ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اندر جا کر اپنے والد سے بولی، یہ ہیں وہ آپ کے شاگرد جن کی آپ تعریفیں کرتے تھکتے نہیں تھے۔ آپ تو انہیں امت کا متقی بتاتے ہیں، یہ کیسے متقی ہیں کہ کھانے پر بیٹھے تو پیٹ بھر کر کھایا، اتنا کھایا کہ رات بھر نفل بھی نہیں پڑے، یہ کیسے امام ہیں؟ اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی نہ رہ سکے۔ امام احمد آئے تو بولے، اے احمد، یہ تبدیلی تم میں کیسے آئی؟ اول تو تم نے کھانا خوب ڈٹ کر کھایا، میں نے اس وقت اس لیے کچھ نہ کہا کہ میں میزبان تھا، لہٰذا میں نے صبر کیا، پھر رات کا بھرا ہوا لوٹا جوں کا توں رہا، گویا تم نے نفل بھی نہیں پڑھے، تہجد کی بھی توفیق نہ ہوئی، یہ تو بہت افسوسناک حالت ہے۔ امام احمد بن حنبل یہ سن کر مسکرائے اور نہایت ادب سے بولے، حضرت، واقعہ وہ نہیں جو آپ سمجھتے ہیں۔ امام شافعی یہ سن کر حیران ہوئے اور پوچھا کہ پھر واقعہ کیا ہے؟ امام احمد بن حنبل نے عرض کیا، واقعہ دراصل یہ ہے کہ میں نے واقعی بہت زیادہ کھایا، میں نے اپنی زندگی میں اتنا زیادہ کھانا کبھی بھی نہیں کھایا جتنا آپ کے ہاں کھایا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کا کھانا اس قدر حلال کی کمائی کا تھا کہ میں نے اس دسترخوان پر آسمان سے انوارات کی بارش ہوتے ہوئے دیکھی۔ میں نے دنیا میں اتنی پاک کمائی کبھی نہیں دیکھی تھی، بس میں نے سوچا آج جتنا زیادہ سے زیادہ کھا سکوں کھا لوں، ممکن ہے پھر ایسا رزق نہ مل سکے۔ پھر اس کھانے سے میرے اندر وہ برکات پیدا ہوئی، ایک علمی برکت اور دوسری عملی برکت۔ عملی برکت تو یہ پیدا ہوئی کہ میں نے آج عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھی، یہی وجہ تھی کہ لوٹا اس طرح رکھا رہ گیا، اور علمی برکت یہ ہوئی کہ قرآن مجید کی صرف ایک آیت سے فقہ کے 100 مسئلے نکالے اور علوم کے دروازے مجھ پر کھل گئے، اور یہ لقمہ حلال کی برکت تھی۔ ناظرین، آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب کریں، شکریہ۔